الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدقت يا رب العالمين. اب حضرت قبلہ حامد اختر شاہ دامت برکات مالیہ حافظ محمد حمزہ ادریس صاحب کی دستار بندی فرمانے. یقیناً قاری صاحب اور حافظ محمد حمزہ ادریس صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پھر دعا شروع کراتے ہیں. دعا ہوتی ہے. ہم یہاں ٹھنگی ایئر بیس کے قریب ٹھنگی مدرسہ ہے جامعہ خالد بن ولید وہاں دورہ حدیث پڑھ رہے تھے. تو جب ہم باہر نکلتے تو کئی موقعوں پر ایسا ہوتا کہ وہاں چونکہ قریب ہی ایئر بیس ہے تو فوجی جوان کھڑے ہوتے تھے چوک اور چوراہوں پہ. ایک مرتبہ ہم نے پوچھا سر آپ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نمبر 1 آ رہا ہے. اب نمبر 1 سے مراد پاکستان کا وزیر اعظم تھا. نمبر 1 سے مراد پاکستان کا جنرل بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1 سے مراد گورنر صاحب بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 1 سے مراد وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے. اسی سوچ میں پڑ گیا اے اللہ دنیا والوں نے نمبر 1 وزیر اعظم کو کہہ دیا, دنیا والوں نے نمبر 1 وزیر اعلیٰ کو کہا ہے, دنیا والوں نے نمبر 1 جنرل کو کہہ دیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ بھی بتلا دیجئے نمبر 1 کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا والے تو نمبر 1 جنرل کو کہتے ہیں, بڑے وزیر کو کہتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا نمبر 1 وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. نمبر 1 وہ ہے. تو میرے دوستو ایسی تعلیم دیجئے بچوں کو, ایسی تعلیم جس سے بچے نمبر 1 بنے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں سکھایا, ہمیں جو تعلیم دی جا رہی. ایک علامہ نے نقشہ کھینچا, ایک باپ اور بیٹا یہودی تھے, آپس میں بحث کر رہے تھے. بیٹا بھی دلائل دے رہا تھا, باپ بھی دلیل دے رہا تھا. باپ کی اور بیٹے کی جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو زیر کیسے کیا جائے. باپ نے جو کہا, علامہ نے نقشہ کھینچا ہے, تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو, جب ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے پھیر, اور تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. یہودی اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ ان کو تعلیم ایسی دو, ایسی تعلیم دو کہ اگر یہ سونے کا ڈھیر ہے تو مٹی کا ڈھیر بن جائے. تو ہمیں تعلیم ایسی دی کہ آج ہمارے بچے صبح کو
پہلی آپ صبح دیکھیں جب اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں ان کا یونیفارم دیکھیں, ان کی وردی دیکھیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں. لباس سے لگتا ہے یہودی یا عیسائی, گواہی دیتے ہیں تیرے ٹراؤزر تیری ٹائی. گانے پسند انگریزی ہندی, گھر میں کتابیں انگریزی ادب کی, پسند تمہیں ایم اے کی ڈگری, من چاہا مشروب کوکا کولا پیپسی. ابتدائے کلام ہیلو ہائے, اختتام کلام گڈ بائے گڈ بائے. تو میرے دوستو ہم نے وہ سبق بھلا دیا, ہم نے وہ سبق بھلایا. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہمارے استاد مولانا ظفر احمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے تو ہمارے جو ماسٹر صاحب تھے نا وہ کہا کرتے تھے بیٹا پگڑی باندھ کے آیا کرو. ہم اسکول میں پگڑی باندھ کے جایا کرتے تھے. آج باپ کا سر ننگا پھر بچی کا سر بھی ننگا ہے. میرے دوست بات طویل ہوتی جائے گی, اب دعا کرنی ہے. حضرت قبلہ عامر اختر صاحب دامت برکات مالیہ دعا فرمائیں گے. خاص طور پہ آپ حضرات نے حضرت قاری محمد ادریس شاہ صاحب کے والد طفیل احمد عابد صاحب مرحوم اور عطا اللہ احمد ساجد صاحب ان کے چچا ہیں, ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کرنی ہے. اب دعا ٹھیک ہو گیا. آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام دوست احباب کا, خاص کر علماء کرام کا, مقبول حضرات کا, مستورات کا میں دل کے مشکور ہوں کہ انہوں نے میری کال پر مجھے خوشی کا اس موقع پہ یاد فرمایا. مجھے بھی الحمدللہ خوشی ہوئی ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام علماء کرام میرے دوست احباب الحمدللہ میرے ساتھ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں اللہ پاک ان کی یہ جو ہے دینی جو ہے مرادیں وہ پوری فرمائے. خاص کر جو مستورات آئی ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی ہیں, پروفیسر حضرات بھی ہیں, خواتین جو ہیں, اور ہمارے دوست کے ہیں صاحبان سے جی بی او صاحب ان کی اہلیہ آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حاضری ہے اپنے بارے میں پوری فرمائے. تو میں دعا کرتا ہوں آپ خاص کر میرے والد محترم ان کے لیے اور میرے چچا جان حکیم حافظ عطا اللہ ساجد صاحب ان کے لیے, اور میرے پھوپھی زاد بیٹے ہیں یہاں اوان چوک میں پڑھاتے رہے ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے آپ لوگ جو ہے ان کے لیے دعا فرمانا. اللہ پاک ہم سب کی دعائیں اور بارہ کو فرمائے. رب العالمين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ایک کریم پروردگار ہم تیرے عاجز و مسکین فقیر محتاج مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اللہ تمام لغزشوں کو معاف فرما. میرے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما, اللہ دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. میرے اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما. ایک کریم پروردگار جتنے حضرات دور قریب سے چل کے تشریف لائے ہیں, خواتین چل کے آئی ہے, میرے اللہ سب کا چل کے آنا قبول و منظور فرما. میرے اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرما. اللہ خوشیوں بری زندگی عطا فرما. اللہ سکون و چین والی دولت سے مالا مال فرما. میرے اللہ گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما. اللہ معصیت سے خالی زندگی عطا فرما. میرے اللہ ہمارے قاری محمد ادریس صاحب دامت برکات العالیہ کے بیٹے نے جو قرآن عظیم الشان کا حفظ مکمل کیا ہے, میرے اللہ اس بچے کو ناشر قرآن بنا. میرے اللہ بچے کو حامل قرآن بنا. اللہ بچے کو عاشق قرآن بنا. اللہ بچے کو قرآن عظیم الشان کا سچا عشق نصیب فرما. اللہ قرآن کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ مرتے دم تک
قرآن کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مرتے دم تک قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اس بچے کو جن اساتذہ نے پڑھایا، والدین نے بھیجا، اللہ ان تمام کو اپنی شان کے بقدر عطا فرما، اللہ اپنے وسیع خزانوں سے عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، والدین اپنے بچوں کے بارے میں جتنی بھی نیک تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ ان ساری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے جبار پروردگار، تیرے جود و سخا کا واسطہ، اللہ تو سخی ذات ہے، اللہ تجھے سخاوت سجتی ہے، اللہ اپنی سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ میرے اللہ جتنے بھی حضرات ہیں، اللہ سب کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما، اللہ سب کو اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ میرے اللہ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، قاری صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، اللہ ان کی قبر پہ اربوں کھربوں رحمت نازل فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ میرے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما، اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، جن گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں ہیں، والدین کو فرض ادا کرنے آسان فرما۔ میرے اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما، اللہ بے داغ جوانیاں نصیب فرما، اللہ عفت و پاک دامنی والی نعمت عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے اللہ پہننے والے کپڑوں کے اندر شفا نازل فرما، اللہ گھر کی گرد و غبار کے اندر شفا نازل فرما۔ میرے اللہ دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ اپنے کام خود کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہسپتالوں کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، بار بار ڈاکٹر حکیموں کے چکر کاٹنے سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ میڈیکل سٹور لیبارٹریوں کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ اپنے گھر کے اندر صحت کی بادشاہت نصیب فرما۔ میرے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، ازدواجی زندگی کی بہاریں نصیب فرما۔ اللہ خالی جھولیوں کو اولاد کی نعمت کے ساتھ آباد فرما، اللہ اولاد کی نعمت کے ساتھ مالا مال فرما۔ میرے اللہ کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ فرما۔ ایک کریم پروردگار اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ قاری صاحب نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا، اللہ اس کے بدلے ان کو مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ آپ سے روزانہ کوئی بندہ کاریں مانگتا ہوگا، اللہ کوئی کوٹھیاں بنگلے مانگتا ہوگا، میرے اللہ ہم تجھ سے تیرے دین کی خدمت مانگتے ہیں، اللہ مرتے دم تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کی خدمت سے محروم نہ فرما، اللہ مسجد کی خدمت سے محروم نہ فرما، مدرسے کی خدمت سے محروم نہ فرما، طلباء کی خدمت سے محروم نہ فرما۔ میرے اللہ جتنے علماء قراء موجود ہیں، میرے اللہ ان سب کو وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کو دنیا والوں کے لیے مخدوم بنا دیجئے۔ میرے اللہ پڑھنے پڑھانے کے اندر برکت عطا فرما۔ ایک کریم پروردگار ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ تو بن مانگے عطا فرما۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب کو وہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لٹا دو اوپر